اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مس سعدیہ، آپ کی اسلامیات ٹیچر۔ ہیلو بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت احتیاط کریں کیونکہ کرونا وائرس اب بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں اور دوسروں کو بھی نہ نکلنے دیں۔ اوکے بچوں، ہماری اسلامیات آن لائن کلاس ہے اور آج ہم اپنے کچھ کام ریپیٹ کریں گے اور کچھ نیا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں سلیبس میں سے آپ کو حدیثیں ریپیٹ کرواؤں گی، جو حدیثیں میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھائی ہیں۔ یہ آپ کا سلیبس ہے، اس میں اسلامیات کا سلیبس نکالیں گے۔ یہ آپ کا اسلامیات کا سلیبس ہے، اس میں سب سے پہلی حدیث جو آئی تھی وہ تھی اگست کے سلیبس میں۔ پہلے ہم اس کو ریپیٹ کریں گے۔ حدیث نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ میں ایک دفعہ اور ریپیٹ کروں گی۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے بچوں؟ یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور سب سے بہترین سب سے اچھا درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دفعہ وہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ چھوٹے ہیں تو آپ کوئی بھی چھوٹا سا درود پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوں گے۔ اور جب ہم ایک مرتبہ یہ درود پڑھیں گے اپنے نبی پاک پہ تو اللہ تعالیٰ ہم پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، یعنی ایک کو ڈبل تبل نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ بڑھا کے ہمیں اس پہ نیکیاں دیتا ہے، ہم پہ رحمت بھیجتا ہے۔ اور سب سے چھوٹا درود آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ یہ تو آپ بالکل آرام سے کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ ہم تو اپنے نبی پاک کے نام کے ساتھ یہ لگاتے ہیں اور یہ درود ہے، یعنی ہم اپنے نبی کا نام بغیر درود کے لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سب سے چھوٹا درود جو ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بچوں آپ ایک مرتبہ بھی یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں دے گا، 10 رحمتیں بھیجے گا۔ تو آپ جتنی دفعہ کہیں گے، چھوٹا سا ہے یہ درود، تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی نیکیاں دے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ دوسری حدیث ہماری نومبر کے سلیبس میں ہے، ایگزامس کے بعد ہم نے آپ کو پڑھائی تھی۔ دوسری حدیث ہے، سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ یعنی کامل ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ کا مکمل ایمان، یعنی مکمل ایمان اس کا ہوگا، اس کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب جو اپنے اخلاق میں سب سے بہترین ہوگا۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں اچھی عادتوں کو، اچھی باتوں کو، یعنی آپ کے اندر آپ کا مزاج ایسا ہو کہ آپ سب سے اچھی بات کریں، سب سے بہت احترام سے بات کریں، سب کو عزت دیں اور ساری اچھی عادتیں اپنائیں۔ جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہہ کے اپنی آنکھیں کھولیں،
پھر ہم اپنے بڑوں کو سلام کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اور جتنی اچھی باتیں ہمیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھائی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری زندگی بہت سکون سے گزرے گی، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی پریشانی کے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی سی دعاؤں میں، چھوٹی چھوٹی سی اچھی باتوں میں ہمارے لیے بہت فائدے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ جو پہلی حدیث پڑھائی کہ اس میں کتنی چھوٹی سی بات بتائی کہ ایک صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے اللہ تعالیٰ ہم پہ 10 مرتبہ مہربان ہوتا ہے، تو ایک چھوٹی سی الحمدللہ کہنے سے یا اللہ اکبر کہنے سے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں نیکیاں دیتا ہے، اور یہ نیکیاں اتنی ساری ہو جاتی ہیں کہ ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دور کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں، بہت ساری تکلیفوں سے بچاتی ہیں۔ ایک معمولی سی مثال آپ کو دوں گی، میں آپ کو ایک معمولی سی بات بتاؤں کہ جیسے کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرتے تھے، یعنی قیلولہ کہتے ہیں تھوڑے سے آرام کو۔ وہ تھوڑا سا آرام کیا ہے؟ 10 منٹ کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، صرف 10 منٹ کے لیے، تو آپ کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، چاہے آپ اس کے بعد اٹھ کے اپنے کام کرنا شروع کر دیں۔ قیلولہ اس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے بیماریوں کو بھگانے کا۔ اور دوسرا، ایک بات اور ہمیں بتائی گئی کہ رات کے کھانے کے بعد ہمیں تھوڑی واک کرنی چاہیے، تھوڑا چلنا چاہیے، ایک دم کھانا کھاتے ہی ہمیں بیٹھ نہیں جانا چاہیے اور لیٹنا نہیں چاہیے رات کے کھانے کے بعد، تو یہ بھی بہت ساری بیماریوں کو بھگاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کہا ہے 10 منٹ لیٹو، فوراً لیٹ جاؤ، اور رات کے کھانے کے بعد کہا ہے کہ نہیں لیٹنا ہے، بلکہ رات کے کھانے کے بعد آپ کو چلنا ہے، کم از کم 50 فٹ یعنی 50 قدم آپ کو چلنا ضروری ہے۔ یعنی واک کرنے کو رات کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کولیسٹرول جو ہے وہ ہمارے شریانوں میں نہیں جمتا۔ کولیسٹرول ہماری شریانوں میں نہیں جمے گا تو ہمیں کولیسٹرول کی بیماری نہیں ہوگی، ہمیں دل کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ اور دوپہر کے کھانے کے بعد لیٹنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ہماری بیماریاں ہمارے جسم سے نکل جائیں گی، جو بھی ہمیں بیماری ہے، جو بھی ہمیں خطرناک بیماری ہونے والی ہوگی وہ ہمارے جسم سے نکل جائے گی۔ اور رات کے وقت آپ جب سکون سے لیٹیں اور سوئیں تو آپ کے جسم کو آرام کی بھی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا معدہ ورک کرتا ہے، ورنہ آپ جب تک ٹہلتے رہیں گے، جاگتے رہیں گے، جیسے آج کل کے بچوں کو عادت ہے کہ وہ رات کے وقت جو ہے وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے، موبائل تو سب سے بڑی بیماری ہے، اس کے اندر سے جو ریز نکلتی ہیں وہ بچوں کے دماغ میں بہت برا اثر ڈالتی، سب کے دماغ پہ میں تو کہتی ہوں ڈالتی ہیں۔ تو اس کی بجائے اگر آپ نیند پوری لیں گے تو آپ کا جو معدہ ہے، آپ کے جسم کا جو اندر کا سسٹم ہے وہ بالکل صحیح ورک کرے گا اور کبھی آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی عادتیں، اچھی چیزیں اپنائیں، اچھی باتیں کرنا سیکھیں، کسی کو برا نہ کہیں، کسی کو اپنی باتوں سے تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو صرف ٹیز کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے یا پریشان کرنے کے لیے اس کی چیز نہ چھپائیں۔ چھوٹے بچوں میں یہ عادت بہت ہوتی ہے کہ شرارت میں انہوں نے کسی بھی بچے کی پینسل لے لی، کسی بھی کچھ لے لیا اور چھپا لیا، اب وہ بچہ پریشان ہو رہا ہے کہ میری چیز کہاں گئی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت بہت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کو تکلیف دینا، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل نہیں پسند کہ انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائے۔ تو آپ کا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی ساری بری عادتیں نہیں چھوڑیں گے، دیر سے اٹھنا نہیں چھوڑیں گے، اور نماز نہیں پڑھیں گے، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں پڑھیں گے، اچھے طریقے سے کسی کو سلام نہیں کریں گے، اس سے پیار سے نہیں ملیں گے۔ چلے ہو جاتا ہے کبھی کبھی کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے، دل نہیں آپ کا چاہ رہا ہوتا سے بات کرنے کا، تب بھی آپ اس کو اچھے سے سلام کریں۔ آپ سلام کریں گے نا تو آپ کے دل صاف ہو جائیں گے، آپ اس کے ساتھ برا نہیں بولیں، گندا نہیں بولیں کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں اپنانے سے ہمارے اندر بہت ساری اچھی بڑی عادتیں بھی آ جائیں گی۔ تو ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہم مکمل طور پہ ہم اپنے پیارے نبی کی باتوں کو اپنا لیں گے، اور یہی ہمارے ایمان مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ ہم تیسری حدیث پر آتے ہیں۔ تیسری حدیث ہماری تھی
जनवरी के सिलेबस में तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यहाँ थोड़ा सा गलत आ गया, यहाँ सिखाए था, सिखाए, यानी तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे। कुरान से मतलब ये है कि कुरान सिर्फ अरबी में पढ़ना ज़रूरी वो नहीं है, मतलब कहना चाहिए कि आपका फ़र्ज़ सिर्फ ये नहीं है कि आप कुरान को अरबी में पढ़ लें, उसका तर्जुमा पढ़ें और उससे हमें बहुत सारी बातें मालूम होती हैं। तर्जुमा पढ़ने से हमें पता चलता है कि कुरान के अंदर इतनी सारी दुआएं हैं जो हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाती हैं, हमें हमारे लिए हिदायत बन जाती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं। और अगर हमें कोई नई चीज़, कोई बेहतरीन चीज़ उससे पता चलती है तो वो हम दूसरों को भी बताएं, हम कुरान की तालीम दूसरों को भी दें। हम ये बताएं कि कुरान खाली अरबी में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इसका अरबी में तर्जुमा पढ़ें, उसका मतलब समझें। अगर हम दूसरों को इसका मतलब समझाएंगे, कुरान को पढ़ के हम कोई अच्छी बात दूसरों को सिखाएंगे, तो ही वो शख्स सबसे बेहतरीन होगा जो ये काम करेगा। मिसाल के तौर पे, अगर ये ज़रूरी नहीं कि आपसे मैं कुरान की बात करनी है, उसमें कुरान आया, इसलिए अगर आपको आपकी अम्मी, आपके पापा, आपकी बड़ी बहन भाई या आपके टीचर कोई अच्छी बात बताती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने छोटे बहन भाइयों को बताएं। जैसे एक मामूली सी मिसाल है कि खाना खाने का क्या सलीका है। आप सबसे पहले हाथ धोएं, फिर दस्तरखान पे बैठें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, सीधे हाथ से खाएं, अपने सामने से खाएं, बीच बीच में से उठा के ना खाएं, चबा के खाएं और दरमियान में और शुरू में पानी पिएं, खाने के बाद पानी ना पिएं। जब खाना खा चुके हैं, खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ें, दुआ भी पढ़ें, और खाना खाने के बाद जब खाना ख़त्म कर लें तो फिर दुआ पढ़ें, उसके बाद हाथ धोएं। ये सारी बातें इतनी छोटी छोटी और मामूली लेकिन बहुत अच्छी हैं। और अगर आप ये बातें अपने छोटे बहन भाइयों को बताएंगे या अपने दोस्तों को बताएंगे कि देखो इस तरह खाना खाया करो, तो हमें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर कोई चीज़ ऐसी हुई कि हमने खा ली है जो हमें तो नुकसान पहुंचाएगी, तो हम जब दुआएं पढ़ेंगे तो उसका नुकसान ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे ही बेहतरी के लिए हैं। तो कुरान सीखने से मुराद ये है कि कुरान में भी तो यही तरीक़े बताए गए हैं। अगर हम उन तरीक़ों पे अमल करें और वो तरीक़े दूसरों को सिखाएं, तो वो सबसे बेहतरीन आदमी होगा जो दूसरों को अच्छी बातें सिखाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको हदीस का मतलब अच्छे से समझ में आ गया। ये तीनों हदीसें आपको याद करनी है और इनकी ऑडियो मुझे भेजनी है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने इस्लामियात की बुक की तरफ। ओके बच्चों, ये हमारी इस्लामियात की किताब है, इस्लामियात हमारी सबसे प्यारी, और हम आज इसका नया सबक पढ़ेंगे जो कि सफ़ा नंबर 26 है। इसको कहते हैं 26। इस तरह ये 2 आपको उधर मुड़ा हुआ है और 6 इस तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है 26। इसका सबक है आज 26 सफ़े के ऊपर प्यारी दुआएं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमें उठते बैठते। अच्छा बच्चों, हमारा आज का सबक है प्यारी दुआएं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटी छोटी दुआएं हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाती हैं, और यहाँ पर आप देखें कि हमें बहुत ही अच्छी, बहुत ही कहना चाहिए हमारे लिए, हमारे फ़ायदे की दुआएं बताई जा रही हैं। इसमें सवाल है, प्यारे बच्चों, कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो आप क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं, जवाब भी है इसका माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपको पता है इसका क्या मतलब है? यानी अगर आप किसी भी अच्छी चीज़ को देख के माशाअल्लाह बोलेंगे तो उस चीज़ को नज़र नहीं लगेगी, नज़र नहीं लगेगी। यानी अगर कोई बुरी नज़र से भी देखेगा तो उसको नज़र नहीं, यानी अगर आपको बहुत अच्छी भी लग रही है तो आप अगर अपने मुंह से ये लफ्ज़ बोल देंगे तो आपकी नज़र उस चीज़ को नहीं लगेगी। ये कितनी अच्छी बात हो गई, यानी वो चीज़ नुकसान से बच जाएगी और आपको भी नुकसान नहीं होगा इस बात का। तो ये छोटी सी दुआ हमें ज़रूर बोलनी चाहिए कि अगर हमको कुछ भी अच्छा लगे, कोई बच्चा बहुत प्यारा लगे, कोई बच्चा बहुत अच्छा तैयार हुआ है, या कोई चीज़ हमें बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत लगी, तो आपको ये ज़रूर कहना चाहिए माशाअल्लाह।
دوسرا سوال ہے، اگر آپ کو کوئی تحفہ دے یا کوئی چیز دے تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کو کوئی تحفہ دے یا کوئی چیز دے تو آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عام طور پہ ہم لوگ پانی پیتے ہیں یا پانی کسی سے مانگتے ہیں اور وہ ہمیں پانی پلاتا ہے یا کوئی شربت پلاتا ہے تو ہم جزاک اللہ کہتے ہیں۔ نہیں، خالی پانی پلانے والے کے لیے ہم جزاک اللہ نہیں کہتے، بلکہ کوئی بھی چیز ہمیں دی جائے گی، کوئی بھی تحفہ، جزاک اللہ کہنا چاہیے ہمیں، یعنی یہ آپ کا تھینک یو ہے۔ عربی میں اگر آپ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے گا، سمجھے آپ لوگ؟ اگر کوئی آپ کو تحفہ دے تو آپ بجائے، اب میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اب آپ جو ہیں وہ تھینک یو نہیں بولیں گے، شکریہ بھی نہ بولیں، آپ جزاک اللہ کہیں، یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے تیسرے سوال پر، ہر کام مکمل ہونے پر کیا کہنا چاہیے؟ ہر کام مکمل ہونے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہم لوگ عام طور پہ اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی کہتا ہے آپ کیسے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے، یعنی ہم جب اردو کا کام کر لیتے ہیں اور وہ آپ لوگ بولتے ہیں آئی ہیو ڈن مائی ورک، تو آپ اس کے بجائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ مس، میں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ یعنی آپ کا کوئی بھی کام مکمل ہو جائے تو آپ خوش ہو کر یہ بات ضرور کہیں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے گا اور آپ اس سے بھی بہتر کام کر پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہر چھوٹی چھوٹی دعا کے پہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں، اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، ہم سے اور اچھا وہ کام کروا لیتے ہیں اور ہمیں نیکی بھی مل جاتی ہے، ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر کام مکمل ہونے پہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے، جب ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو کیا کہنا چاہیے؟ جب ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ جب تک اگر ہم کوئی بات سوچیں کہ کل ہم یہ کام کریں گے یا کل میں جاؤں گی تو میں اپنا پورا وقت اس کو چیک کروا دوں گی، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، میں یہ سوچوں تو، لیکن میں اس سے پہلے اگر یہ کہہ دوں گی کہ انشاءاللہ تو وہ کام اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے کروا دیں گے۔ انشاءاللہ میں یہ کام کل کر لوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ انشاءاللہ نہ کہیں، آپ کے ٹیچر ہی نہ آئیں، پھر آپ کیسے چیک کروائیں گے اپنا کام؟ ایسا ہو جاتا ہے نا۔ تو اگر ہم انشاءاللہ کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے اس کام میں اور ہمارا کام مکمل ہونے میں ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے جب بھی ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو میں یہ کام ضرور کر لوں گی، کیونکہ ہر کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے تو کوئی کام کیا کوئی پتہ نہیں ہلتا۔ تو ہمارے اختیار میں بھی یہ نہیں ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ہم وہ کام کریں گے اور اگر اللہ نہ چاہے تو ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس لیے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 5ویں سوال کی طرف۔ کسی پریشانی کے وقت کی دعا بتائیے۔ کسی پریشانی کے وقت کی دعا بتائیے۔ وہ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس کا مطلب یہاں پہ لکھا ہے بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی ہر چیز کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے، چاہے وہ بے جان ہو چاہے وہ جاندار ہو، کیونکہ بنائی ہی اللہ نے ہے۔
یعنی جو بھی کوئی چیز ہے، چاہے وہ بے جان ہے، چاہے وہ جاندار ہے، ہر چیز کی ایک عمر ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے، اور ہم جو ہے وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف ہی واپس جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ بے جان ہو۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ ہی نے تو ہمیں بنایا ہے، اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، اسی کے، اور اس نے اس کو واپس بھی لینا ہے۔ تو پھر ہم کیوں غم کریں؟ اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، صبر ملتا ہے، اس چیز کے جانے کے غم میں ہماری کمی ہو جاتی ہے، وہ جو بھی ہو، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ بے جان ہو۔ تو بچوں، میری باتوں پہ ضرور عمل کیجیے گا، اور مجھے اس کی ویڈیو بنا کے بھیجیے گا یا آڈیو بھی بھیجیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ یہ دعائیں یاد کر لیں گے اور حدیثیں۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔